بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہوپ سو آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنی اسٹڈیز میں مصروف ہوں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس اپنی ویکیشن کو ضائع نہیں کر رہے ہوں گے اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوں گے۔ بیٹا آن لائن کلاسز آپ کی ہو رہی ہیں، ان پہ آپ فوکس کریں، ان پہ توجہ دیں۔ جو ٹیچرس آپ کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ان کو سمجھیں اور جو ہے اپنی زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم اپنی اسٹڈیز کو دیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے آپ کے پیپرز کب ہو جائیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لے کر آئے ہیں سورہ انفال کا رکوع نمبر 2۔ سورہ انفال کے رکوع نمبر 2 کی اب آیات ہم شروع کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 1 کی آیات ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ جن اسٹوڈنٹس کو یا جن لوگوں کو رکوع نمبر 1 کی آیات چاہیے ہوں تو وہ staracademy2k20 میں کو سرچ کریں گے یوٹیوب میں جا کر، وہاں سے آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن سورہ انفال کی آیات ترجمہ کرانے سے پہلے میں آپ سے کچھ چند باتیں کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کریم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ دیکھیں، staracademy2k20 جو ہے وہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر ہم قرآن کریم کی آیات کے ترجمے، احادیث کے ترجمے، ان کی تفصیل قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں سمجھاتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ صرف جو ہے قرآن کریم کو پڑھا نہ جائے، بلکہ قرآن کریم کے احکامات کو جانا جائے اور پھر ان پر عمل کیا جائے۔ تو میرے اپنے تمام دیکھنے والے ویور سے گزارش ہے کہ آپ کو جو بھی چیز اچھی لگے اس پر عمل کریں، قرآن کریم کی ان آیات اور ان احکامات پر عمل کریں اور پھر اسے آگے پہنچائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فعلیہ، کہ ٹھیک ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فعلیہ، کہ جس نے کوئی بھلائی کی بات بتلائی تو اسے اس بات پر عمل کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ کہ اگر آپ ایک چیز اچھی سنتے ہیں اور آپ اس پہ عمل کرنے پہ نہیں پہنچ رہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، اس کو شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو اچھی چیزیں بتائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ ایز اے مسلم ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اچھی چیزیں سنیں اور ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، غلط کام سے دوسروں کو بھی روکیں، ٹھیک ہے؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے بالغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت کو نہ۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری طرف سے اگر تمہیں ایک بھی آیت ملتی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے جو مجھے سن رہے ہیں، کہ یہ نہ صرف 9th یا 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ان آیات اور احادیث کو خود بھی سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اسے اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم دن بدن دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں اور ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ تو میری اپنی تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان قرآن کریم کی آیات پر عمل کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میری یہ باتیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنی زندگی میں اچھائی پر عمل کریں، دین اسلام پر عمل کریں اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں۔ چلیں جی، اب بہت باتیں ہو گئی ہیں، قرآن کریم کی آیات کے ترجمے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کو لفظی ترجمہ کراتی ہوں۔ میرے اپنے تمام اسٹوڈنٹس اور اپنے سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ کیا کریں، اور اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ لفظ بہ لفظ ترجمہ یاد کریں تاکہ پیپرز میں آپ کو لکھتے وقت آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از، جب، ٹھیک ہے؟ یغشیکم مطلب ہے تم پر اوڑی، ٹھیک ہے؟ النعاسو کا مطلب ہوتا ہے غنودگی، آمنتن کا مطلب ہوتا ہے ایمان والی، ٹھیک ہے؟ از یغشیکم النعاس آمنتن، کہ جب اس نے تمہارے لیے اپنی طرف سے تمہیں غنودگی اڑا دی، ٹھیک ہے؟ منہو کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف سے، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، ینزلو کا مطلب ہے نازل کی، علیکم تم پر، من کا مطلب ہوتا ہے سے، السمائی کا مطلب ہوتا ہے آسمان، ما ان کا مطلب ہوتا ہے پانی، یطہرا کا مطلب ہوتا ہے کہ پاک کر دے، یطہرکم تاکہ تم کو پاک کر دے، بھی کا مطلب ہوتا ہے اس سے۔ اب پوری آیت کا ترجمہ دیکھو، از یغشیکم النعاس آمنۃ منہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں غنودگی اڑا دی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً،
اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، لیطہرکم بہ تاکہ تم کو اس سے پاک کر دے، اور آگے لفظی ترجمہ دیکھیں، یذہبا اور دور کر دے، انکم تم سے، ٹھیک ہے۔ رجز الشیطانی، رجزہ کا مطلب ہوتا ہے نجاست، الشیطانی کا مطلب ہوتا ہے شیطان کی، ٹھیک ہے، اور شیطانی نجاست تم سے دور کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور شیطانی نجاست تم سے دور کر دے، لیربتا اور مضبوط کر دے، علی سے اس سے، قلوبکم تمہارے دلوں کو، اور یثبتا اور جمائی رکھے، بھی اس سے، الاقدامات تمہارے پاؤں، تمہارے قدم، لیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدامہ اور اس سے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اب آیت نمبر 11 کا ترجمہ مکمل ہو گیا، میں آپ کو کمپلیٹ آیت کا ترجمہ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، چلیں۔ اذ یغشیکم النعاس آمنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان لیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں غنودگی کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ تو اب ہم کرتے ہیں آیت نمبر 12 کا ترجمہ۔ اس جب یوحی فرما رہے تھے، وہی کر رہے تھے، رب کا تمہارا رب، الا طرف، الملائکتی فرشتوں کی طرف، از یوحی رب کا الی الملائکتی جب تمہارا پروردگار فرشتوں سے ارشاد فرما رہا تھا، انی معکم کہ بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتو پس تسلی دو، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، سألقی فی قلوب الذین، سألقی اور روب و ہیبت ڈال دی، فی قلوب ان کے دلوں میں، الذین جو لوگ کافر ہیں، الرعب کا مطلب ہوتا ہے روب و ہیبت، سألقی کا مطلب ہوتا ہے ڈال دی، قلوب کا مطلب ہوتا ہے دل، الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ، کفرون کا مطلب ہے جو کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ سألقی فی قلوب الذین کفر الرعب کہ اللہ تعالیٰ نے اور ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈال دیتا ہوں، فَأَضْرِبُوا پس تم مارو، اڑاؤ، گراؤ، فوق الاعناقی، فوق کا مطلب ہوتا ہے فوق کے اوپر والی، اعناقی کا مطلب ہوتا ہے ان کی گردنیں، پس تم ان کے سر مارو یا ان کی گردنیں اڑاؤ، وَأَضْرِبُوا اور مارو، منہم ان کے، ٹھیک ہے، کل بنان پور، کل کا مطلب ہے تمام، بنان کا مطلب ہے پور۔ اب پوری آیات کا ترجمہ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنین کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈال دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو، ان کا پور مار کر توڑ دو۔ تو آئی ہوپ سو آپ کو آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو اور کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کر آپ تک اپلوڈ کر دوں گی۔ اور میری آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ StarAcademy2k20 کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کا آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔